السلام علیکم جی ناظرین، میں حکیم سید زرباچہ پروگرام پیغام شفا و زبان حکیم سید زرباچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں C91 نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ صحت کے حوالے سے یہ پروگرام کا آغاز کیا ہے تاکہ لوگوں کو صحت کے حوالے سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ C91 نیوز یہ ایک ایسا چینل ہے جو لوگوں کو ہر معاملے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ صحت کے حوالے سے جو پروگرام کا آغاز کیا ہے یہ بھی ایک بہت بہترین اقدام ہے ان لوگوں کا۔ ناظرین، آج جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ قبض کے حوالے سے ہے۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قبض کیا ہے، قبض کی علامات کیا ہے، قبض کی وجوہات کیا ہے اور اس کے علاج کیا ہے، قبض کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، قبض کے پرہیز کیا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ ساری باتوں کا ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ قبض کیا ہے۔ قبض ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض کو دو تین دن بعد بہت شدت کے ساتھ پاخانہ آتا ہے اور شدید تکلیف ہوتا ہے، تکلیف کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس کو ہمارے طب کے کتابوں میں کہتے ہیں الامراض، یعنی بیماریوں کی ماں۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ the mother of 72 disease only constipation، یعنی صرف یہ قبض جو ہے یہ 72 بیماریوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ قبض کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ بنیادی وجوہات جاننے کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ غور کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو کبھی بھی قبض کی شکایت نہیں رہے گا۔ لیکن بنیادی وجوہات جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے BCR خوری ہے۔ جو لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو قبض کی شکایت لاحق ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بازاری خوراک کھانا۔ اکثر لوگ بازاروں میں زیادہ تر ترجیح دیتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں اور بازاری خوراک کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی قبض کی شکایت لاحق ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ورزش نہ کرنا۔ اکثر لوگ دفتروں میں بیٹھتے ہیں یا گھروں میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کا ورزش نہیں ہوتا ہے، پیدل واک نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی قبض کی شکایت ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ برف کا ٹھنڈا پانی پینے سے۔ اکثر لوگ گرمی میں کہتے ہیں کہ انتہائی ٹھنڈا پانی پیا جائے تاکہ میری پیاس کم ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے اور بھی یہ آنتوں میں خشکی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے لوگوں کو پھر قبض کی شکایت ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جگر کا صحیح کام نہ کرنا۔ جب جگر اپنا فعل صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہو تو ایسے لوگوں کو بھی قبض کی شکایت ہو جاتا ہے۔ تو آنتوں میں خشکی کی وجہ سے جب قبض ہو جائے تو رفتہ یہ دائمی قبض کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب دائمی قبض کی شکل اختیار کر جائے تو ایسے مریض کو پھر بواسیر کی شکایت لاحق ہوتا ہے، جو 3 قسم کے ہوتے ہیں: خونی بواسیر، مکعب بواسیر اور بادی بواسیر۔ مکعب بواسیر مسوں والے بواسیر کو کہتے ہیں، جو اکثر لوگ اسی مرض میں ساری زندگی گزارتے ہیں اور پورے تکلیف کے ساتھ شرم کی وجہ سے اپنے معالج کے پاس یا کسی ڈاکٹر یا کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ یہ مرض ایک ایسا مرض ہے جو انتہائی مریض کو شدید تکلیف میں بھی مبتلا کرتے ہیں اور مریض شرماتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مرض سے بچائیں۔ ابھی قبض کی یہ علامات کیا ہے؟ علامات جاننے کے لیے آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہو اس کے جسم بہت سست ہوتے ہیں، کاہلی محسوس کرتا ہے، کھانے کو دل نہیں ہوتا ہے، اور اگر تھوڑا بھی کھا لیا جائے تو معدے پہ بوجھ، دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اکثر چکر بھی آتے ہیں۔ ایسے لوگ کے دل میں بے چینی ہوتا ہے، بے سکونی اور گھبراہٹ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ قبض کی بنیادی علامات میں یہ بھی ہے کہ ایسے مریض کو ہمیشہ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کے کمر میں بھی درد ہوتا ہے، جسمانی تھکاوٹ بھی ہوتا ہے، جسمانی درد بھی محسوس کر لیتا ہے، اور اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے، اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھی پڑ جاتے ہیں۔ ایسے مریض زندگی سے بیزار ہوتے ہیں اور کسی چیز میں بھی اس کا دل نہیں لگتا ہے، معمولی باتوں پہ ان کو غصہ آتا ہے،
چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے اور اکثر لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ یہ سب قبض کی بنیادی علامات ہے۔ تو جن لوگوں میں یہ علامات پایا جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اپنے قبض کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین معالج کے پاس جائیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کے جب قبض کی شدید بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو وہ فوری طور پہ کسی میڈیکل سٹور میں جاتے ہیں، کسی دواخانے میں جاتے ہیں اور قبض کشا میڈیسن لے لیتے ہیں، یا ٹیبلٹ لے لیے یا کوئی قطرے لے لیے۔ تو ایسے لوگ قبض کشا دوائی استعمال کرنے سے قبض تو ٹوٹ جاتے ہیں لیکن بیماری مزید بڑھ جاتی ہے۔ ابھی میں ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ملیے ان سے جنہیں آپ صرف ٹی وی پر دیکھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں یا اخباروں میں پڑھتے ہیں۔ جانیے ان کے بارے میں جو بہت سی جان پہچان کے باوجود بھی انجان ہیں۔ سنیے ان کی دل کی باتیں جو عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ لیجیے ان کی خبر جو رہتے ہیں خبروں کی ضد میں۔ دیکھیے پروگرام میل ملاقات، ایک ایسا پروگرام جس میں ہم آپ کو ملوائیں گے ان سے جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، وقفے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو قبض کی بنیادی وجوہات، علامات اور اس کے متعلق آپ لوگوں کو میں نے بتایا۔ ابھی میں آپ کو قبض کی بنیادی بیماری ختم کرنے کے لیے اس کا علاج بتاتا ہوں۔ علاج تو بہت سارے ہیں لیکن میں جو علاج بتاتا ہوں وہ مستقل طور پہ آپ کو قبض کی بیماری سے چھٹکارا دلائے گا اور بہت ہی آسان علاج میں بتاتا ہوں۔ جو لوگ قبض کے مرض میں مبتلا ہو، دائمی قبض میں مبتلا ہو، تو وہ ایسا کرے کہ انجیر، خشک انجیر لے لے جو عام بازار میں ملتے ہیں، پنساریوں کے پاس بھی ملتا ہے، ڈرائی فروٹس والوں کے پاس بھی ملتا ہے، لیکن انجیر دیکھ لے کہ سیاہ نہ ہو، پرانے نہ ہو، پیلے رنگ کے خشک انجیر لے لیں۔ 3 سے 4 دانے ایک گلاس پانی میں رات کو بھگوئے، صبح نہار جب اٹھ کے نہار یہ انجیر کھالے اور اوپر یہ پانی پیے۔ یہ عمل آپ لوگ تقریباً 1 مہینے تک جاری رکھیں گے۔ 1 ہفتہ استعمال کرنے سے قبض کی شکایت سے تو آپ لوگوں کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، لیکن 1 مہینہ متواتر استعمال کرنے سے بفضل خدا آپ لوگ مستقل طور پہ قبض سے نجات حاصل پائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ لوگ رات کو سوتے وقت تقریباً 3 سے 4 دانے اخروٹ یہ کھالے، اس کے ساتھ 10 سے 12 دانے بادام کا کھالے اور اس کے بعد آپ لوگ 1 گلاس دودھ پیا کریں۔ یہ عمل بھی تقریباً 1 مہینے تک جاری رکھیں۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت اس کو نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتہ 10 دن ایسا عمل کرے تو شدید نہ شدید قبض کی بیماری سے بھی آپ لوگوں کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ 1 مہینہ متواتر جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ موسمی پھل جو ہوتے ہیں آپ لوگ مالٹے بھی کالے قبض کے لیے بہترین چیز ہے۔ امرود کا استعمال زیادہ کریں جی، یہ بھی قبض سے آپ لوگوں کو چھٹکارا حاصل دیتے ہیں۔ لیکن ابھی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ قبض اکثر حاملہ عورتوں کو اور معمر افراد کو 60 سال سے بعد کے عمر کے افراد کو زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو حاملہ عورت کو جب حمل ہو جاتے ہیں تو اس کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے آنتوں کے جو رفتار ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کو قبض کی شکایت لاحق ہوتا ہے۔ تو حاملہ عورتوں کے لیے بھی امرود اور یہ انجیر کا استعمال بہت بہترین ہے، کیونکہ حمل کے دوران کسی بھی قسم کا میڈیسن استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایک قدرتی علاج ہے جی۔ اور معمر افراد چونکہ زیادہ تر بیٹھتے ہیں، پیدل چلنا پھرنا نہیں ہوتا ہے، یا زیادہ تر بیڈ پہ ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، تو ان کو بھی قبض کی شکایت ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ تر لیٹنے سے اور زیادہ تر پیدل نہ چلنے کی وجہ سے معمر افراد کو یہ قبض کی شکایت لاحق ہو جاتا ہے، میڈیسن بھی کھانے سے ہو جاتا ہے۔ تو وہ افراد یہ بادام اور اخروٹ کا زیادہ تر استعمال کرے جی۔ پرہیز میں جو ہے آپ لوگ یہ خیال رکھیں کہ جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہو وہ چاول کا استعمال بہت کم کریں، بالکل چاول استعمال نہ کرے تو زیادہ تر بہتر ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کرے، زیادہ
یہ کیا کہتے ہیں کہ جی کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ کریں، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ خوراک میں جو ہے زیادہ تر سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال کریں اور موسمی پھل استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ قبض کی شکایت نہیں رہے گا۔ اپنے صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ معاشرہ جو ہے افراد سے بنتے ہیں، اور افراد اگر صحت مند ہو تو معاشرہ صحت مند ہو جاتا ہے جی۔ تو آپ لوگ جس قسم کے بھی اگر کوئی مشورہ کرنا چاہے، کوئی بات پوچھنا چاہے، جس بیماری کے متعلق بھی، اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے، آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں جی۔ ہر قسم کے مفید مشورے سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہوں۔ آئندہ پروگرام تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔